کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا، شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں، جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا، دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا، وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، کہا اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا، تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا، تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا،
اور علی کے شہزادوں کا یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہو گے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا۔ اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یہاں ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمود غزنوی بادشاہ پوچھا، یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے۔ حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے، جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے، اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا، اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی، اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا، اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے۔ آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا، کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں۔ آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں، میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ خیرت کرو، اب شرم کرو، اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو، کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو، اور علم حسین کا نام وہ پنجہ نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا یہاں میتیں رہتی ہیں، یہاں مردے رہتے ہیں۔ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ مردوں کا گھر بنائے ہو، بچیوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، قرآن ان کے ہاتھ میں دو، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف، مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارے پاس ایمان کی جو دولت ہے پوری دنیا چھان مارو گے، یہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس محبت رسول ہے، تمہارے پاس محبت علی ہے، تمہارے پاس محبت حسین ہے، تمہارے پاس اولیاء کاملین کے کردار ہے، تمہارے پاس ساری علامت تبرکات ہیں۔ تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہارا پیچھے رہنا تو افسوس کی بات ہے۔ آج لوگ تمہیں بزدل بنا رہے ہیں، آج لوگ تمہارے اوپر خوف کا ماحول طاری کیے ہوئے، ڈر کا ماحول طاری کیے ہوئے۔ شاید یہاں تم نے دیکھا بھی ہوگا ہزاروں تقریریں ہیں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں خطبہ ہیں، چند ہی بولتے ہوں گے لوگ، اس لیے کہ خطبہ وائزین مقررین کی زبانوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے تو مجھے بولتے ہیں یوں نہ بولو مولانا، بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے، بہت جلدی جیل میں چلے جاؤ گے، حکومت کی تمہارے اوپر نظر ہے، ڈپارٹمنٹ میں تمہارے ریکارڈ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف میرے پاس یہ امت مصطفیٰ بھولی بھٹکی ہوئی قوم ہے، ایک طرف میرے آقا کی قرآن عظیم ہے اور حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا حسین ابن علی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہم جیسوں کو پکڑ کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا مولا نے تجھے زبان دی تھی، مولا نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، رب نے تجھے حدیثیں عطا کی تھی، تو نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو انہیں سبحان اللہ اور نعروں میں ہی سلا دیا کرتا تھا؟ اگر قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں حق بولنے پر اگر گرفتاری ہو جائے تو میری گرفتاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ مجھ سے کئی لاکھ درجہ گنا بہتر امام زین العابدین جب گرفتار کیے جا سکتے ہیں اور مولا حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو ہماری لاکھوں زندگیاں ان کی قید پر قربان ہوں۔ ہمیں قید سے ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی گرفتاری سے خوف نہیں ہے، اور ہماری زبانوں کو خریدنے کی کوشش بھی نہ کرو، ہمارے الفاظ کو خریدنے کی کوشش نہ کرو۔ اے مسلمانوں، میں جو بول رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا، اگر لوگوں میں بدگمانی ہے میرے متعلق، بدگمانی کرتے ہوں پیسوں کے لیے، مال کے لیے، یا میں اپنی فیلڈ بنانے کے لیے بول رہا ہوں، تم خام خیالی میں ہو۔ انشاءاللہ میں کس مقصد سے بول رہا تھا اور تم کس مقصد سے سن رہے تھے، آج میں صفائی نہیں دوں گا، کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا رہوں گا اور تم کہاں کھڑے رہو گے، یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اگر میری بات آج آپ تک پہنچتی ہے تو عمل کی طرف آؤ، ہیلے بہانے نہ کرو۔ مجھے مارنا ہے مار لو، مجھے کوسنا ہے کوس لو، دو چار گالیاں مجھے دے لو اگر دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے اخلاق برے ہیں، میرے اعمال برے ہیں، ہو سکتا ہے میں نکما ہوں، ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں، ساری باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو ہلکا مت سمجھو، اس بیان کو ہلکا نہ سمجھو۔ میں تو تمہیں محبت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں مولا حسین کے کردار کی طرف بلا رہا ہوں، اسے تو نہ کوسو۔ میں کمتر ضرور ہوں لیکن جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کمتر نہیں ہے، وہ دعوت ہلکی نہیں ہے۔ آؤ، میں ہزاروں نوجوانوں کی آج زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں آج دنیا نے کیا پکڑایا ہے؟ گندے نغمے، گندے موبائل کی فحش تصویریں، تم اسی کو دیکھ کر رات گزار رہے ہو، اسی سے صبح کر رہے ہو، تمہارے کان نغمے سن کر سوتے ہیں اور گانوں کی دھن پر صبح کرتے ہو، یہی اخلاق۔ کل قیامت میں مولا حسین کے سامنے تم کھڑے ہوں گے، حشر کے دن تمہیں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے بچوں کے ہاتھ میں۔ ارے 11 سال کا بچہ جب تلوار اٹھایا تھا، تم اپنا موبائل اٹھا کر کے اس کو دکھاؤ گے؟ میں نے جوانی میں موبائل اٹھایا ہے، انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، کس لیے؟ امت مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے میرا آخری یہ میسج ہے،
کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج تم جہاں جی رہے ہو یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ اور عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے۔ تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا، کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 70 بار۔ ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتہ چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی۔ اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا، آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے۔ اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزوں، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر لو، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے۔ جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں 2 چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا، ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکھا کو تو جانتا ہے۔ ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا، آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا، ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب قدیر، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اے مولا، یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس مسجد پاک میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس پورے محلے پر مولا، ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما۔ اے خلاق العالمین، ارحم الراحمین، تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی، ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔
مولا بغداد، کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو ترنت آپ تک پہلے پہنچے۔